الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بعرض فلات فانتفلته منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فآت شجرة فاضطجع في ظلها قال الى آخر کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے آج ہمارے درس حدیث کا ایک اہم عنوان ہے کہ عذر کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. عذر کا ایک صورت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو انسان اللہ کا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کی بندہ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرما کہ اس بات سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر دی اس شخص کو سب سے زیادہ توبہ یعنی خوشی کرنی چاہیے. اب اس سے یعنی عذر کی یہ خواہش ہے کہ عذر کی ایک واقعہ نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ یعنی عذر ہوتی ہے کبھی غلطی میں لغزش ہو جاتی ہے پھر اس کو اللہ توبہ کر دیتا ہے. ایک واقعہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس کھانا بھی موجود ہے اور سواری بھی موجود ہے، پینے کی چیز بھی موجود ہے. اچانک وہ وہاں سے وہ چیز وہاں پہ چھوڑ کے یا اس کی سواری گم ہو جاتی ہے. پھر بعد میں وہ پشیمان ہوتا ہے اور وہ مایوسی میں ایک درخت کے نیچے مضطجعاً یعنی لیٹ جاتا ہے اور وہیں پہ سو جاتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے قد ایس من راحلته فإنما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده. اچانک سے اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہے، اس کا کھانا بھی پیش ہو جاتا ہے، اس کا پانی بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة القرغ. وہ اللہ کا بندہ بھول میں عذر میں خوشی میں اسے معلوم نہیں پڑتا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت القرح. اب خوشی کے مارے اسے پتہ نہیں چلا، اس نے کہہ دیا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار ہوں. اب اس کو خوشی میں معلوم نہیں پڑا، عذر میں. اللہ کے رسول نے فرمایا اچانک اگر ایسی ہو جائے اس کے فوراً بعد اب لا الہ الا اللہ پڑھ دو، وہ توبہ ہو جاتی ہے، اس کی گناہ نہیں ملتی کیونکہ وہ عذر ہے، غلطی میں ہو گئی. اگر ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول میں پہلے وہ جوا کھیلتا تھا، اب پہلے وہ جوا کھیلتا تھا، جب اس نے جوا چھوڑ دیا اچانک ایک دن بھول میں کہہ دیا اپنے دوست سے کہ چلو بھائی جوا کھیلیں. صحابہ کرام رضوان اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے تو جوا کہہ دیا، اب اس کو گناہ ملا کہ نہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے اوپر تو خطا ہو گئی، اب اس کے خطا کا عذر اس کا برعکس یہ ہے کہ وہ اس خطا کے بدلے صدقہ کرے، اس کا گناہ تبدیل یعنی ختم ہو جائے گا. الصدقہ ترد البلا، صدقہ یعنی کہ ہر مصیبت کو ٹال دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے جو حدیث بتائی اگر کسی سے عذر میں غلطی ہو جاتی ہے، ایسے ہی غلطی ہو گئی خوشی میں غمی میں اگر کسی کو خوشی ہو گئی، فرمایا نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر کسی کو خوشی ہو گئی خوشی کے مارے اسے پتہ نہیں چلا، اس نے لات اور عزا جو پہلے اس وقت کے بت تھے اس
اس نے ان کی قسمیں اٹھا دی. یعنی آج کل کے اعتبار سے اگر کسی بزرگ کی سید کا قسم اٹھا دیا, خوشی کے مارے کہہ دیا مجھے فلاں بزرگ کی قسم, اس نے خوشی میں کہہ دی, لیکن معلوم نہیں پڑا جب پتہ چلا کہ میں نے اسے یہ گناہ کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہے, اس بندے پہ ہے کہ وہ بندہ لا الہ الا پڑھ دے, اس کا وہ گناہ رد ہو جائے گا اور نیکی میں تبدیل ہو جائے گا. عزیزان ایمان, اگرچہ آپ لوگوں نے بھول میں کسی کی قسم اٹھا دی, غیر اللہ کی قسم اٹھا دی, بھول میں اگر کسی اور کے بارے میں اگر آپ نے ایسی بات کہہ دی, منت مان لی, تو اس کے بدلے آپ کلمہ پڑھیں, اللہ سے توبہ کریں. اللہ کی توبہ کرنے پہ, اللہ کی توبہ قبول کرنے پہ اللہ کے سامنے خوشی کا اظہار کریں, عبادت زیادہ کریں, نمازیں زیادہ پڑھیں, صدقہ زیادہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمارے تمام گناہ کو معاف فرمائے, ہمارے تمام عذروں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی, ملاقات باقی, وما توفیقی الا باللہ.